بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسائل اعتکاف۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب شرعی طور پر عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے تو اعتکاف ختم کر دے۔ اعتکاف کی نیت وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اعتکاف کے مستحبات یعنی نیک اعمال: اپنے طاقت کے مطابق اپنے اوقات زیادہ تر اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں۔ وہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1، تمام فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے۔ تکبیر اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ امام تکبیر تحریمہ ادا کرے، اس کے بعد جب تک انہوں نے الحمدللہ سے قرات شروع نہ کی ہو اور مقتدی تکبیر تحریمہ ادا کر لے تو اس کو تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، پچھلی قضا نمازیں ممنوع اوقات یعنی طلوع آفتاب اور استواء آفتاب یعنی زوال جب آفتاب کا نہ ہوا ہو، اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات کے علاوہ تمام اوقات میں ہر وقت ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر تعداد یاد نہ ہو تو نیت یہ کرے کہ پہلے نماز جو مجھ پر مثلا فجر کی قضا ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس طرح ہر دفعہ میں پہلی نماز کی نیت کرے۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر واجب کی نیت کرے، سنن کی قضا نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھنا، سیکھنا، اس کے درس میں شرکت کرنا۔ نمبر 4، دوران اعتکاف تنہائی کی حالت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی طلب کرے، اللہ کی عظمت، کبریائی کا اور اپنی عاجزی اور فقر کا احساس کر کے اس سے دعائیں کرے۔ نمبر 5، علم دین کے حصول کے لیے احادیث کی مستند کتابوں کا، فقہ اسلامی کی کتب کا مطالعہ کرنا، اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 6، اذکار مسنونہ، اس کا اہتمام کرنا، خصوصاً فجر سے اشراق تک اور عصر کے فرض سے فارغ ہو کر مغرب تک ذکر میں مشغول رہیں۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنا، اس کا ورد مستقل کرنا۔ نمبر 8، صلاۃ التسبیح، اشراق، چاشت، سنن زوال یعنی زوال کے وقت جو سنت ادا ہوتی ہے، صلاۃ الاوابین اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ نمبر 9، شب قدر کی 5 طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن کا ذکر ہوا، یہ نیک اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، تو جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ، اعتکاف میں مباحات یعنی اعتکاف میں کون سے اعمال جائز ہیں، گناہ نہیں ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، معتکف مسجد میں ہی کھائے پیے، وہی سوئے، لیٹے، آرام کرے، یہ سب جائز ہے۔ نمبر 2، اپنے اور بال بچوں کے متعلق یا دوسرے خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی
بقدر ضرورت جائز ہے۔ نمبر 3، کھانے پینے کی مختصر چیزیں اور ضروریات سامان بقدر ضرورت رکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، معتکف کے لیے لباس تبدیل کرنا، خوشبو استعمال کرنا، سر و داڑھی میں تیل لگانا، کنگھی کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، معتکف اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کوئی حصہ دھونا چاہے یا کلی کرے تو اس بات کا پورا خیال رکھے کہ مسجد اس کے بالوں اور مستعمل پانی سے، یعنی جو پانی اس نے استعمال کر لیا ہے اس مقصد کے لیے، وہ پانی جو ہے بالکل مسجد میں نہ گرے اور مسجد اس سے گیلی نہ ہو۔ نمبر 6، بلا ضرورت کلام سے بچنے کے لیے خاموش رہنا، یہ بہتر عمل ہے بلا ضرورت جب ہو، ورنہ ضرورت کے وقت بات چیت جائز ہے۔ نمبر 7، حالت اعتکاف میں دین کی باتیں کرنا باعث ثواب ہے، اور ایسی باتیں کرنا کہ جس میں گناہ نہ ہو جائز ہے، اور بقدر ضرورت دنیاوی باتیں کرنا منع نہیں، لیکن بات کرنے کا مشغلہ نہ بنائے۔ نمبر 8، معتکف کا ناخن کترنے، مونچھیں سنوارنے، خط یا حجامت بنانے کی بھی رخصت ہے، لیکن مسجد میں ناخن، پانی اور بال وغیرہ بالکل نہ گرنے پائے۔ نمبر 9، معتکف کے پاس حالت اعتکاف میں کوئی ضروری کام ہو تو بیوی یا محرمات میں سے مثلا والدہ، بیٹی، بہن وغیرہ مسجد میں آ سکتی ہے، لیکن نماز کا وقت نہ ہو اور پردے کے ساتھ آئے، تو یہ مباحات یعنی جائز امور ہیں۔ نمبر 3، اعتکاف کے مکروہات، یعنی وہ اعمال جو ناپسندیدہ ہے، اجر اور ثواب اس سے کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، حالت اعتکاف میں غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا اور اسی طرح لڑانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا وغیرہ، یہ تمام گناہ ممنوع ہے۔ معتکف کو بلا ضرورت کسی شخص کو مباح باتیں کرنے کے لیے بلانا اور باتیں کرنا مکروہ عمل ہے، اور خاص اس غرض سے محفل بنانا جائز نہیں ہے، محفل جمانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، معتکف کو حالت اعتکاف میں ایسی کتابیں اور رسالے پڑھنا جس میں بیکار جھوٹے قصے، کہانیاں ہوں، اسلام کے خلاف تحریرات ہوں، اسی طرح اخبارات کی جھوٹے خبریں پڑھنا، سننا، نیز اخبارات میں تصاویر ہوتی ہیں، ان کا مسجد میں لانا منع ہے۔ نمبر 4، معتکف کو بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر عبادت نہ سمجھے تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 5، اعتکاف کے دوران سگریٹ کا عادی شخص بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کرتے وقت استعمال کر سکتا ہے، پھر کوئی چیز کھائے کہ بدبو ختم ہو جائے۔ نمبر 6، مسجد میں جب اور نمازی حضرات نماز ذکر میں مشغول ہوں تو ان کے قریب بلند آواز میں تلاوت کرنا یا ذکر کرنا، جس کی وجہ سے اور لوگوں کی نماز میں یا ذکر میں خلل واقع ہوتا ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد اب نمبر 4، مفسدات اعتکاف، یعنی وہ امور اور اعمال کہ جس سے جو ہے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، معتکف کو بلا ضرورت شرعیہ اور بلا ضرورت طبعیہ مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، نہ رات میں نہ دن میں، ہر وقت مسجد ہی کے اندر رہے۔ نمبر 2، معتکف 1 منٹ کے لیے بھی بلا ضرورت
شرعیہ و طبعیہ مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ضرورت شرعیہ تو یہ ہوتا ہے مثلا کہ کسی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کی ادائیگی کے لیے وہ دوسری مسجد جائے تو جا سکتا ہے، اور ضرورت شرعیہ یہ ہے کہ وضو نہیں ہے تو وضو کے لیے باہر چلا گیا، غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے باہر چلا گیا، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ضرورت طبعیہ بیت الخلاء کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3، خواہ باہر نکلنا بھول کر ہو یا قصدن جان بوجھ کر ہو، دونوں حالتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، معتکف تھوکنے، ناک صاف کرنے، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے۔ وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، یہاں بھی نہ جائے۔ نمبر 5، جب وضو کی ضرورت ہو، مثلا تلاوت قرآن کرنا ہو، نوافل پڑھنا ہو اور اس کا وضو نہ ہو، پھر وضو خانہ جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو پھر وضو خانہ نہ جائے۔ نمبر 6، معتکف پر اگر دوران اعتکاف غسل فرض ہو جائے تو فوراً مسجد سے نکل کر غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو جائے، لیکن اگر غسل فرض نہ ہوا ہو تو معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں مسنون غسل بھی منع ہے۔ نمبر 7، اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر ان امور کے لیے نہ جائے ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وہ امور یہ ہیں: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، بیماری یا خوف کی وجہ سے باہر جانا، مصیبت زدہ کی مدد کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ نمبر 5، مسجد کے حجروں میں جانا۔ تو ان مقامات پر جو ہے اور ان امور کے لیے یہ باہر نہیں جائے گا، اگر چلا گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں بات یہ سمجھیے کہ معتکف کے لیے مسجد کی حدود، کہ جس احاطے میں معتکف جو ہے رہے گا، تو اس حوالے سے اول بات یہ سمجھ لیجئے، مسجد کا تمام احاطہ عرفاً مسجد ہی کہلاتا ہے، لیکن اعتکاف کے بیان میں جہاں مسجد کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہی جگہ ہوتی ہے جو سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی گئی ہو، یعنی مسجد کا اندرونی حصہ اور برآمدہ اور باہر کا صحن مراد ہے، وہاں تک مسجد کی حدود ہوتی ہے۔ مسجد کی چھت مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس لیے معتکف جو ہے مسجد کی چھت پر آ اور جا سکتا ہے، بشرطے کہ مسجد کا زینہ مسجد کے حدود کے اندر ہو، یعنی جس جگہ نماز جائز ہے، جہاں معتکف موجود ہے، اسی جگہ پر زینہ بنا ہوا ہے اور وہاں سے اوپر جا رہا ہے دوسرے منزل پر یا مسجد کی چھت پر، تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہ زینہ مسجد کے باہر ہو تو پھر زینہ پر جانا اوپر چڑھنے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 6ٹھی بات یہ سمجھ لیجئے، معتکف کے لیے مسجد کے ان مقامات پر جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، صحن مسجد کے علاوہ جتنی جگہ مسجد کی دوسری ضرورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، مثلا وضو کرنے کی جگہ، غسل خانے، امام اور مؤذن کا حجرہ، جنازہ گاہ، بچوں کی تعلیم گاہ، مسجد کا باغیچہ وغیرہ، ان تمام مقامات پر معتکف کے لیے
اعتکاف میں بلا ضرورت شرعی اور طبعی جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، صحن کے اندر جو حوض بنا ہوتا ہے یہاں پر بھی بوقت ضرورت وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کام مثلا ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور برتن صاف کرنا وغیرہ، اس کے لیے جانا منع ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔